صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور صدر شی جن پنگ کے درمیان ہونے والی سربراہی ملاقات میں کوئی حیران کن بات نہیں تھی۔ دورے کے دوران شان و شوکت اور تقریب حسب توق تھی۔ سربراہی اجلاس نتائج سے زیادہ آپٹک حسب توق تھا، لیکن اس کے مرکز میں یہ سپر پاور مقابلے کو منظم کرنے اور دنیا کے سب سے زیادہ نتیجہ خیز تعلقات کو مستحکم کرنے کے بارے میں تھا۔ یہ میٹنگ ہفتوں کی تاخیر کے بعد ایک ایجنڈے کے ساتھ ہوئی جو دو عالمی طاقتوں کے درمیان تنازعات کی حد سے مماثل ہے۔ تجارت، ٹیکنالوجی، نایاب زمین اور اہم معدنیات، تائیوان اور ایران تنازع، دونوں طاقتوں کے درمیان اے آئی کے غلبے کی دوڑ بدستور شدید ہے۔ 17 جنوری 1961 کو ڈوائٹ ڈی آئزن ہاور ریاستہائے متحدہ کے صدر کی حیثیت سے اپنا الداعی خطاب کرنے کے لیے ٹیلی ویژن کیمرے کے سامنے بیٹھ گئے۔ ایک سادہ رسمی الداع کے بجائے سابق 5 اسٹار جنرل جنہوں نے دوسری جنگ عظیم کے دوران یورپ میں اتحادی افواج کی کمان کی تھی اور بعد میں امریکہ کی سرجکی سیکورٹی ریاست کی صدارت کی تھی، نے ایک انتباہ جاری کیا۔ انہوں نے کہا کہ امریکہ نے کچھ نیا بنایا ہے، ہتھیاروں کی ایک مستقل صنعت جو فوجی طاقت، سائنسی تحقیق، سیاسی اثر و رسوخ اور ریاستی اخراجات سے قریبی تعلق رکھتی ہے۔ اس کا خوف صرف ہتھیاروں کی پیداوار نہیں تھا، بلکہ ایک مستقل معیشت کی تخلیق تھی جس میں جنگ معاہدے، اثر و رسوخ، تحقیقی بجٹ اور سیاسی طاقت کا ذریعہ بنتی تھی۔ پاکستان نے مالی سال 25 کا اختتام 20 سالوں میں اپنے سب سے مضبوط مالی اعداد اور ایک نسل میں سب سے کمزور ترقیاتی بجٹ کے ساتھ کیا۔ خسارہ کم ہو کر جی ڈی پی کے 5.4% تک پہنچ گیا، بنیادی سرپلس 4% تک پہنچ گیا، کرنٹ اکاؤنٹ 14 سالوں میں پہلی بار مثبت ہوا اور ذخائر $21 بلین سے تجاوز کر گئے۔ مالی سال 26 کے جولائی تا مارچ کے اعداد و شمار نے اسے 27 سالوں میں سب سے کم مالیاتی خسارے میں جی ڈی پی کے 7% پر بڑھا دیا ہے، جس میں 2% بنیادی سرپلس ہے۔ اس کے باوجود وفاقی ترقیاتی اخراجات کو جی ڈی پی کے بمشکل 1% سے کم کیا گیا ہے، پھر 10 سال میں $1 ٹریلین سے گھٹ کر $857 کر دیا گیا ہے، جو کہ عوامی سرمایہ کاری کے دور میں 7% کے اپنے عروج سے بہت نیچے ہے۔ بینکوں نے اپنے اثاثوں کا بڑا حصہ پرائیویٹ کریڈٹ کے بجائے سرکاری سیکیورٹیز میں رکھا ہے اور 25 سرکاری اداروں کو گزشتہ سال $832 ارب کا نقصان ہوا۔ وائٹ ہاؤس نے کہا ہے کہ بیجنگ میں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور چینی رہنما شی جن پنگ کی سربراہی ملاقات کے بعد چین ہر سال امریکہ سے $17 بلین مالیت کا زرعی سامان خریدے گا۔ اتوار کو جاری کردہ حقائق نامہ کے مطابق چین 2028 تک خریداری کرے گا۔ 2026 کا ہدف تناسب کی بن پر سال کے باقی حصوں پر لاگو ہوگا۔ ایران، اسرائیل امریکہ تنازع کے پھیلنے والے اثرات سے بڑھے ہوئے اقتصادی بحران کے باوجود اپریل 2026 تک صوبائی محصولات کی نقل و حرکت میں نمایاں اضافہ ہوا ہے۔ مجموعہ پورے سال کے اہداف کو پورا کرنے کے راستے پر ظاہر ہوتا ہے، جو ماضی کی جڑ سے بدتریج وقفے کا اشارہ دیتا ہے۔ کمزور ذیلی قومی ٹیکس حکام، نئے ڈیجیٹل ڈیٹا ٹولز، ٹارگیٹڈ انفورسمنٹ، رسک بیسڈ کمپلائنس، فیلڈ سروے کے ذریعے ٹیکس بیس کی توسیع اور بہتر آڈٹ اور اسسمنٹ میکانزم کے ذریعے توجہ حاصل کر رہے ہیں۔ پی 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 اور مسلم لیگ کے اندرونی کا ذرائع آنے والے دنوں میں بڑی آئینی تبدیلیوں کے امکان کو مسترد نہیں کرتے۔ نصاب آبادی کی بہبود کانوں اور معدنیات مرکز میں واپس آ سکتے ہیں۔ جب حال ہی میں پوچھا گیا کہ کیا 28ویں ترمیم کا امکان ہے تو کیا 28ویں ترامیم کا امکان ہے، تو پیپلز پارٹی کے رہنما بلاول بھٹو زرداری نے لا علمی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ جانب سے ایسی کوئی تجویز نہیں دی گئی تھی۔ پاکستان کی بینکنگ انڈسٹری بدستور خراب قرضوں کی وجہ سے بڑھتے ہوئے تناؤ کا سامنا کر رہی ہے۔ 2025 کے آخر تک غیر فعال قرضے NPLs تقریباً 980 بلین ورگ میں روپے تک بڑھ گئے ہیں۔ اس سے خدشات بڑھ گئے ہیں کہ قرضوں کی وصولی کے فریم ورک میں ڈھانچہ جاتی کمزوریاں اور نافذ کرنے والے کمزور میکانزم NPL کے ریزولوشن میں رکاوٹ بن رہے ہیں۔ چھوٹے اور درمیانے درجے کے کارولا شکنی کر رہے ہیں۔ اسٹیٹ بینک کے اعداد و شمار سے ظاہر ہوتا ہے کہ خراب قرضوں کا بڑا حصہ کمرشل بینکوں کا ہے، جس میں NPL 943 ارب روپے تک پہنچ گیا، جبکہ خصوصی بینکوں نے اور ترقیاتی مالیاتی اداروں نے مزید 16 ارب روپے کا حصہ ڈالا، اگرچہ مجموعی طور پر انفیکشن کا تناسب 6% سے بہتر ہو کر 1% ہو گیا، کیونکہ قرضوں میں اضافہ ہوا، لیکن خراب قرضوں کا کل ذخیرہ ستمبر میں 947 8 ارب روپے سے بڑھ کر دسمبر میں 964 ارب روپے تک پہنچ گیا۔
ابوجا نائجیریا، امریکہ اور نائجیریا کی افواج کے ہاتھوں داعش آئیسس کے دوسرے کمانڈر ابو بلال المنوکی کا قتل انسداد دہشت گردی کے لیے ایک قابل ذکر کامیابی ہے۔ اس کے باوجود جھیل چاٹ بیسن کا مشاہدہ کرنے والے تجزیہ کاروں کے لیے یہ اس بات پر روشنی ڈالتا ہے کہ خطے میں کس قدر مستقل اور پیچیدہ عدم تحفظ بن چکا ہے۔ بورنو ریاست سے تعلق رکھنے والا ایک نائجیرین شہری المنوکی دنیا کے سب سے زیادہ فالس مسلح گروپ تھیٹر کے مرکز میں چاٹ جھیل کے قریب ایک کمپاؤنڈ سے کام کر رہا تھا۔ لائن شگاف ہے، لیکن مہراب عبداللہ زادہ کی آواز صاف ہے اور حالات کو دیکھتے ہوئے حیرت انگیز طور پر مستحکم ہے۔ وہ مغربی ایران میں سزائے موت پر ہے۔ وہ جلدی سے بولتا ہے جیسے وقت ختم ہو رہا ہو، اور اس کا پیغام مایوس کن ہے۔ متحدہ عرب امارات نے کہا کہ ڈرون حملے سے اتوار کو اس کے نیوکلیر پاور اسٹیشن کے قریب آگ بھڑک اٹھی اور اس واقعے کو خطرناک اضافہ قرار دیا۔ حکام ہڑتال کے ذریعے کی تحقیقات کر رہے ہیں۔ ملک کی وزارت دفاع نے کہا کہ 3 ڈرون مغربی سرحدی سمت سے متحدہ عرب امارات میں داخل ہوئے تھے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایران کو خبردار کیا ہے کہ گھڑی ٹک رہی ہے کیونکہ جنگ کے خاتمے کے لیے مذاکرات تکل کا شکار ہیں۔ انہوں نے اپنے ٹرتھ سوشل پلیٹ فارم پر لکھا، وہ بہتر طور پر آگے بڑھی تیز یا ان میں کچھ باقی نہیں رہے گا، وقت جوہر کا ہے۔ پچھلی 3 دہائیوں سے چین گھروں کے مالکان کی ایک قوم رہا ہے جو دنیا کی دوسری بڑی معیشت کو مالکان کی ایک پورا کر رہا ہے۔ 1990 کی دہائی میں فلاحی ہاؤسنگ پالیسی کے زوال اور حتمی سائن لیا ہے۔ حکومتی منصوبہ بندی نے گہرے ثقافتی پالیسی کے زوال اور حتمی خاتمے کے بعد سے حکومتی منصوباتی اصولوں کے ساتھ ہم آہنگی پیدا کر دی ہے تاکہ مغرب میں نجی ملکیت کی ایک ایسی سطح پیدا کی جا سکے جو ناقابل تسخیر ہو۔ ریاست متحدہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی انتظامیہ نے ملک کی 250ویں سالگرہ کے طور پر واشنگٹن ڈی سی کے نیشنل مال میں 9 گھنٹے کی دعائیہ تقریب کا اہتمام کیا ہے۔ اتوار کی تقریب کا نام تھا 250 دعا، تعریف اور تھینکس گیونگ کی قومی جوبلی، اور یہ مشرقی امریکی وقت کے مطابق صبح 9 بجے سے شام 6 بجے تک 13:00 سے 22:00 GMT تک ہوا۔ وزارت صحت کے مطابق جنوبی اور مشرقی لبنان پر اسرائیلی فضائی حملوں کے سلسلے میں کم از کم 5 افراد ہلاک اور 1 درجن سے زائد زخمی ہو گئے ہیں۔ اسرائیل کے حزب اللہ کے ساتھ جنگ بندی میں توسیع پر رضامندی کے باوجود اتوار کو ہونے والے حملوں میں طائر فیلسے، طائر دیبا، ازاریہ اور جیبچٹ کی میونسپلٹی شامل تھیں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایران کے خلاف اپنی دھمکیوں کا اعادہ کیا ہے کیونکہ دونوں ممالک کے درمیان تنازع کے خاتمے کے لیے مذاکرات بدستور ناکام ہو رہے ہیں۔ اپنے پلیٹ فارم ٹروتھ سوشل پر اتوار کی صبح کی ایک پوسٹ میں ٹرمپ نے خبردار کیا کہ امریکی فوجی کارروائی کی نئی لہر شروع ہونے سے پہلے وقت بہت کم ہے۔ بلومبرگ کے مارک گورمین کے مطابق جب ایپل جون میں ورلڈ وائڈ ڈیولپرز کانفرنس میں سری کے ایک نئے ورژن کی نقاب پاٹپراسم سے لگیں گے۔ سری کے دوبارہ لانچ کو بڑے پیمانے پر ایپل مصنوعی ذہانت میں سری کے دوبارہ کام کرنے کے بڑے موقع کے طور پر دیکھا جاتا ہے، اپنی مطابقت کو دوبارہ قائم کرنے کے بڑے موقع کے طور پر دیکھا جاتا ہے۔ گورمن نے کہا کہ اس کوشش کے ایک حصے بحث کریں گے کہ وہ زیادہ تر دیگر AI کمپنیوں کے مقابلے میں زیادہ رازداری کے لیے دوستانہ انداز اختیار کر رہے ہیں۔ میکسیکو کی ریاست پیوبلا کی حکومت نے تہویتزنگو شہر میں صبح سویرے فائرنگ کے واقعے میں 10 افراد کی ہلاکت کی تصدیق کی ہے۔ اتوار کو ریاستی حکومت نے متاثرین کی شناخت 6 مرد، 3 خواتین اور 1 نابالغ کے طور پر کی، حالانکہ کوئی نام نہیں بتائے گئے۔ یہ ایک عالمی صحت کا بحران ہے، وبائی مرض نہیں، لیکن عالمی ادارہ صحت خبردار کر رہا ہے کہ ڈیموکریٹک ریپبلک آف کانگو اور ہمسایہ ملک یوگنڈا میں ایبولا کی وبا اب تک کی دریافت سے کہیں زیادہ ہو سکتی ہے۔ ایلون مسک اور اوپن AI کے وکلاء نے اس ہفتے اپنے اختتامی دلائل دیے اور اب یہ فیصلہ کرنے والے ججوں پر منحصر ہے کہ آیا اوپن AI نے کچھ غلط کیا ہے، کیونکہ یہ قدرے زیادہ منافع بخش تنظیم میں تبدیل ہو گئی ہے۔ لیکن جیسا کہ کرسٹن کوروسیک شان اوکین اور کرسٹن کوروسیک شو میں نے ٹی کے آخری دنوں میں ایک بڑا موضوع یہ تھا کہ آیا اوپن AI کے CEO سیم آلٹمین قابل اعتماد ہیں۔ مثال کے طور پر مسک کے وکیل سٹیو مولو نے آلٹمین کو اس بارے میں گرل کیا کہ آیا اس نے کانگریس کے دوران بیانات کی سچائی کی جانچ کی تھی۔ پیرو کے انتخابی حکام نے تصدیق کی ہے کہ دائیں بازو کے امیدوار کیکو فوجیموری کا مقابلہ بائیں بازو سے تعلق رکھنے والے کونڈ کے صدارتی رکن رابرٹو سانچیز سے ہوگا۔ کانگریس کے رقم مرحلے میں ووٹنگ انتشار کے بعد پیرو کی نیشنل جیوری آف الیکشنز تصدیق کی
نے اتوار کو ووٹنگ کے پہلے مرحلے کے نتائج کی تصدیق کی۔ فوج جمہوری 17% ووٹوں کے ساتھ پہلے نمبر رہے، ان کے بعد سانچیز 12% کے ساتھ تھے۔ کوئٹہ بلوچستان حکومت نے اتوار کو صوبے بھر میں ایک ماہ کے لیے دفعہ 144 نافذ کر دی۔ ڈان کو دستیاب ایک نوٹیفیکیشن میں صوبائی حکومت نے 30 دنوں کے لیے صوبے بھر میں دھرنوں، جلوسوں یا ریلیوں سمیت 5 یا 5 سے زائد افراد کے اجتماعات پر مکمل پابندی عائد کر دی، جو کہ فوری طور پر نافذ العمل ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے امریکہ اور ایران کے درمیان ایک اہم ثالث کے طور پر پاکستان کے ابھرنے کو ہماری تاریخ کا ایک چمکدار لمحہ قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ بین الاقوامی سطح پر ملک کے امیج میں تبدیلی کا سہرا سیاسی اور فوجی شراکت داری کے سر ہے۔ وزیر اعظم نے یہ ریمارک دی سنڈے ٹائمز کے ساتھ ایک انٹرویو کے دوران کہے، جب اسلام آباد امریکہ اور ایران کشیدگی کم کرنے کی کوششوں میں مصروف ہے۔ اٹلی کے وزیر اعظم جارجیا میلونی اور صدر سرجیو ماتاریلا نے شمالی شہر موڈینا کی مرکزی شاپنگ اسٹریٹ پر کاروں سے ٹکرانے اور چاقو سے حملے کے متاثرین کی عیادت کی۔ ہفتے کے روز مقامی وقت کے مطابق تقریباً 4:30 بجے 14:30 GMT ایک 31 سالہ شخص جس کی شناخت سلیم القدری کے نام سے کی گئی تھی، شہر کے وسط سے تیز رفتاری سے گاڑی چلا کر 1 درجن سے زیادہ لوگوں کو مارا۔ فرانس میں ایک پروسیکیوٹر نے انکشاف کیا ہے کہ یورپی ملک آن جہانی امریکی جنسی جیفری ایپسٹین کے نیٹ ورک کی تحقیقات میں تقریباً 10 نئے مشتبہ متاثرین سامنے آئے ہیں۔ RTL براڈ کاسٹر کے ساتھ بات کرتے ہوئے پیرس کے پبلک پروسیکیوٹر لارڈ بیچرو نے اتوار کو کہا کہ تقریباً 20 مشتبہ متاثرین نے فروری میں ممکنہ متاثرین سے بات کرنے پر زور دینے کے بعد خود کو پہچانا تھا۔ پاکستان نے اتوار کے روز ثالثی کی مستقل عدالت سی کے ایک ضمنی ایوارڈ پر انتہائی اطمینان کا اظہار کیا کہ اس نے کہا کہ اس نے دریائے سندھ کے مغربی دریاؤں پر ہندوستان کی آبی کنٹرول کی صلاحیت پر کافی حدی رکھنے والے سندھ آبی معاہدے کے اسلام آباد کے موقف کی توثیق کی۔ یہ فیصلہ زیادہ سے زیادہ تالاب سے متعلق ہے، ایک تکنیکی اصطلاح جس میں پانی کے زیادہ سے زیادہ حجم کو ذخائر میں ذخیرہ کیا جا سکتا ہے۔ مقبوضہ کشمیر میں رتلے ہائیڈرو الیکٹرک پلانٹ اور کیشن گنگا ہائیڈرو الیکٹرک پروجیکٹ سے متعلق ڈیزائن تنازعات سے پیدا ہونے والی سندھ واٹر ٹریٹی کی کارروائی میں حکومت پاکستان کی طرف سے جاری کردہ ایک بیان میں کہا گیا ہے۔ غزہ کی پٹی میں اسرائیلی حملوں میں کم از کم 5 فلسطینی ہلاک ہو گئے ہیں، جن میں دیر البلاح میں 3 اور خان یونس اور بیت لاہیہ میں دیگر شامل ہیں۔ غزہ شہر سے رپورٹنگ کرتے ہوئے الجزیرہ کے ہند خطری کے مطابق اتوار کے روز دیر البلاح کے مرکزی شہر پر ہونے والے حملے میں ایک کمیونٹی کچن کو نشانہ بنایا گیا اور تینوں متاثرین خیراتی کارکن تھے۔ کا آغاز کا سیزن ایک بار پھر آ گیا ہے اور اس سال کم از کم 1-2 مقررین نے دریافت کیا ہے کہ مصنوعی ذہانت سے بننے والے مستقبل کے بارے میں فارغ التحصیل طلبہ کو پرجوش کرنا مشکل ہے۔ پچھلے ہفتے ریل اسٹیٹ فرم ساوسٹوک ڈویلپمنٹ کمپنی کی ایک ایگزیکٹو گلوریا کالفیلڈ نے یونیورسٹی آف سینٹرل فلوریڈا میں ایک تقریر کرتے ہوئے تسلیم کیا کہ ہم گہری تبدیلی کے دور میں رہ رہے ہیں جو پرجوش اور ڈراؤنگ دونوں ہو سکتے ہیں۔ ہیگ میں ثالثی کی مستقل عدالت نے اس بات کی تصدیق کی ہے کہ سندھ آبی معاہدہ IW مکمل طور پر نافذ العمل ہے اور اسے پاکستان یا بھارت اکیلے کام کرنے سے روک یا ختم نہیں کیا جا سکتا۔ اپنے تازہ طے فیصلے میں نے معاہدے کی درستگی کے بارے میں اپنے سابقہ نتائج کو برقرار رکھا، اس بات پر زور دیا کہ دریائے سندھ کے نظام کو چلانے والی قانونی حکومت دونوں ممالک پر لاگو ہوتی رہتی ہے۔ 10 جولائی 2026 کو لاگو ہونے والا ایک نیا امریکی امیگریشن اصول H-1 اور گرین کارڈ کے کاغذی کاپی پر دستخطی غلطیوں کے لیے تیزی سے داؤ پر لگا دے گا، جس سے درخواست دہندگان کو ہزاروں ڈالرز اور یہاں تک کہ ان کی امیگریشن کی حیثیت کو بھی نقصان پہنچے گا۔ US سٹیزن شپ اینڈ امیگریشن سروسز USCIS نے غلط دستخطوں پر امیگریشن بینفٹ کی درخواستوں کو مسترد کرنے کے لیے باضابطہ طور پر نئے اختیارات بنائے ہیں اور بہت سے معاملات میں درخواست کے مسترد ہونے پر بھی فائلنگ فیس اپنے پاس رکھیں۔ اسلام آباد کی ضلعی انتظامیہ نے عید الاضحیٰ سے قبل تمام مویشی منڈیوں میں مقررہ داخلہ فیس نافذ کر دی ہے۔ بڑے جانوروں کے لیے 4,000 روپے اور چھوٹے جانوروں کے لیے 3,000 روپے مقرر کیے گئے۔ حکام نے کہا کہ جو بھی تاجروں سے منظور شدہ رقم سے زیادہ وصول کرتا ہے اس کے خلاف سخت کارروائی کی جا رہی ہے، جبکہ ایک شخص کو مویشی فروش سے زائد کرایہ وصول کرنے پر پہلے ہی گرفتار کیا جا چکا ہے۔